اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 1,00,000 کم و بیش 24 یا 80 ہزار پیغمبروں کو اپنی اکتائی اور وحدانیت کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی بھی نبی دنیا میں ظاہری زمین پر محنت کرنا، کاروبار کو فروغ دینا یا بڑھانا، یا کاشتکاری کرنا یا نوکری، اس واسطے نہیں ہے اور کرے بھی نہیں۔ چونکہ انسان ہونے کے ناطے کھانا، پانی، بیوی، بچوں کا ہونا، تو نبی بھی انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کو اجازت دیا کہ تھوڑی سی محنت کر لیں، کیونکہ یہ نمونہ بنتے ہیں انسانوں کے سامنے کہ ان کی زندگی جیسی گزرے گی عوام الناس کو اس طرح سے گزارنے کا معاملہ رہبری کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگیاں محض اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے اور پھر اللہ کی بات کو اللہ کے حوالے کر کے وقتیہ طور پر اللہ کے پیارے ہو جانے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ یہ بات بتا دی گئی کہ اے لوگو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اکیلا اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری باتیں ہیں، چاہے وہ عزت دے کہ ذلت دے، چاہے امیر بنائے یا غریب بنائے، چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے، ساری باتیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ چونکہ انسان کا دماغ اور دل آنکھوں کا دیکھا ہوا، کانوں کا سنا ہوا، اس پر یقین کر کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ظاہری اعتبار سے دکھتے تو نہیں ہیں، لیکن جو چیز نہیں دکھتی وہ بہت اہمیت والی ہوتی ہے۔ مثلا ہوا نہیں دکھتی اور بڑی اہمیت والی، اس واسطے کہ تھوڑی دیر کے واسطے بھی اگر رک جائے تو پھر ساری مخلوق جو ہوا سے سانس وغیرہ لیتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دکھتی تو ہے نہیں۔ جان دکھتی نہیں، لیکن کچھ حرکتوں سے جاندار ہے کہ معلوم ہوتا ہے۔ تو کہا اسی انداز سے کہ اللہ تعالیٰ دکھتے تو نہیں، لیکن اللہ کا ماننے والا بہت زیادہ قوی اور طاقتور ہی نہیں بلکہ اللہ کا مقرب بھی بنتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، جس کا اللہ ہوا تو پھر ساری دنیا کس کام کی؟ تو کہا اس کا یقین پوری طریقے سے آدمی سن کر ہی کر سکتا ہے، دیکھ کر کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھے گا کب؟ جب خبر کے گھڑے ہو جائے گا۔ چنانچہ بہلول دانا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں۔
ہارون رشید بنو عباسیہ کا 5واں خلیفہ. یہ بہلول دانا تھوڑا سا مجذوب قسم کے آدمی تھے. مجذوب بولتے ہیں تھوڑا سا دیوانہ تھوڑا سا ہوشمند، آدھا دیوانہ آدھا ہوشمند. چونکہ اللہ نے ان کو دیندار بنایا تھا، یعنی بادشاہ کو بھی دیندار بنایا تھا اور بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو بھی دیندار بنایا تھا. تو کبھی کبھار بادشاہ کے پاس آتے تھے، آ کر کچھ باتیں وغیرہ کرتے، کچھ نصیحت کرتے، اچھی باتیں بتاتے. بعض وقت تھوڑا سا کچھ پھری ہوئی باتیں جو بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مثلا ایک مرتبہ بیٹھے، کہنے لگے بادشاہ کہیں بھی کچھ لڑائی وغیرہ ہو اور کہیں جانا ہو آپ کو تو وہاں پہلے آپ کیا کریں گے؟ تو بادشاہ بولا بھائی اگر مجھے جانا ہے کہیں بھی لڑائی کے واسطے ہو یا تھوڑے دن وہاں پر رہنے کے واسطے ہو تو پہلے میں اپنی فوج بھیجوں گا، وہاں تحقیق کرانے لگاؤں گا، ہو سکا تو کچھ محل وغیرہ بھی یعنی مکان رہنے ٹھکانے کے واسطے بھی بناؤں گا، پھر اس کے بعد میں جاؤں گا. کہا اگر نہیں بنائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے تکلیف ہوگی، رہنے کرنے وہاں پر اپنے قیام وغیرہ کا مسئلہ قابو میں لانے تکلیف ہوگی. کہا کہ یہ کتنے دن تک رہیں گے وہاں پر آپ یہ سب بنانے کا معاملہ کریں گے جب؟ تو کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے تک رہنا ہے تو پھر یہ سب کام کریں گے، فوج کا انتظام بھی کریں گے، رہنے کے لیے مکان اور رہائش گاہ بھی بنائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر ساتھ میں جائیں گے، ساری چیزیں ہوں گی. کہا 2-4 مہینے 6 مہینے اگر آپ کو رہنا ہے 1 سال بھی رہنا ہے تو یہ سب چیزیں کریں گے، پر ہمیشہ اگر رہنا ہے تو کیا کرنا؟ کہا کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے تو بہت سارا انتظام کرنا پڑے گا، مستقل آپ رہائش گاہ، مستقل کھانا، مستقل ظاہر بات. تو کہا زندگی کا مسئلہ ہمیشہ کا نہیں ہے، عارضی ہے، بہت زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں بنانا پڑتا ہے. اب یہ بتائیے جہاں پر آپ کو جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کی کیا تیاری کریں؟ یعنی آخرت کے بارے میں بول. اب بادشاہ بھی چونکہ دیندار تھا تو بس اتنا بولتے ہی بادشاہ رونا شروع کر دیا. بہلول میری آنکھ کھول دیے، میں بہت اس سے متاثر ہوا آپ کی باتوں سے، میں تو دیوانہ ہی سمجھتا تھا تمہارے، مگر بہت آپ میرے کو اچھی نصیحت کرے. اب ذرا دیکھ لیجیے، اب ان کے دیوانے پن کی بات ہے، یہ تو یہ نصیحت کی بات کرا، اب دیوانے پن کی بات. ایک چور آیا، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی چھین کر بھاگ گیا. اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اب انہیں ادھر بھاگ رہا ہے انہوں ادھر بھاگ رہے ہیں. لوگ بولے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، چور کے پیچھے بھاگ کر چور کو پکڑ کر اپنی چیزیں لے لینے کا مزہ معاملہ اور ہے، یہ ایک طرف انہیں بھاگ رہا ہے ایک طرف انہوں بھاگ رہا ہے. تو لوگ وہ چور کا پیچھا تو نہیں کرے، ان کا پیچھا کرے، کیونکہ عموماً لوگ دیندار کے حرکتوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کرتے کیا ہے. آج دنیا اتنا ترقی کر گئی ہے، آپ کا آواز، آپ کا بیان، آپ کا معاملہ، آپ کا پڑھنا، آپ کا درس، آپ کی تدریس، ساری چیزیں ایک طرف، آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے لوگ اس پر نظر رکھیں گے. اس واسطے کی تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی جو چیز پریکٹیکلی ہے انسان میں
بھائی یہ انسان اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے نہیں گزار رہا؟ اگر وہ کر رہا ہے اپنے اسلام کے، ایمان کے، قرآن کے، حدیث کے مطابق، تو لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے سب کچھ ہے، لیکن باطنی اعتبار سے کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ بولنے کو بہت بولتا ہے، کہا زبان میں اثر بھی نہیں ہوتا۔ جو آدمی کرتا نہیں اور کہتا ہے اس کی زبان پہ اثر نہیں ہوتا، لوگ اس سے متاثر ہونے کے بجائے متنفر ہوتے ہیں، دور بات ہے۔ بھئی یہ خود عمل نہیں کرتا۔ جیسا ایک مثال کے طور پر باپ بیڑی پی رہا ہے، پھینکا تو چھوٹا بچہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا۔ اب باپ بولے ارے نادان، بیڑی منہ میں رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے باپ کی حرکتوں کو دیکھ کر بچہ کرتا ہے، تو بچہ بولتا ہے تم کہیں کو پی نہیں۔ اگر انہوں نہیں پی کر بچے کے سامنے اگر بولتے تو شاید اس پر اثر ہوتا۔ انہوں پی رہے ہیں، بچے کو منع کر رہے ہیں، تو کیسا چھوڑے گا؟ زمانے میں مٹھے کی بیماری الٹی ہوتی تھی، آج اس کو تبدیل کر کے شوگر بھی آ گئی ہے۔ پہلے مٹھے کی بیماری ہوتی تھی۔ تو کہا جو چیز لوگوں کو بتائی جاتی ہے وہ خود بھی عمل کرنا، تب کہیں جا کر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ ایک ہے، جیسا بول رہے ہیں ویسا یقین بھی تو کرنا پڑے گا۔ اللہ ایک ہے، کرنے والا وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، اچھا اور برا کرنے والا وہی ہے۔ کیوں؟ ہم پڑھے نا وَشَرِّهِ وَخَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، اچھائی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، نقصان بھی اللہ کرتے ہیں، نفع بھی اللہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی استاد لکڑی لے کر آپ بچے کو مارا تو بچہ کس کے اوپر؟ لکڑی کے اوپر غصہ نکالتا ہے۔ ظاہر بات ہے استاد کو یا مارنے والے کی طرف ہی دیکھے گا، وہ کیوں مارا؟ ارے یہ تو انسان ہے، کتا آپ پتھر لے کر ماری، پتھر کو نہیں کرے گا، وہ مارنے والے کی طرف بھوکے گا، بھاگے گا، دوڑے گا۔ وہ اتنا تو کتے کو بھی معلوم ہے، مگر انسان کو اس سے بھی زیادہ ادوار سمجھا گیا ہے۔ ارے اللہ کی طرف سے جو آنے والی بلائیں ہیں، مصیبتیں وغیرہ وغیرہ، اب یہاں سمجھتا ہے کہ اچھا کرے تو میں کرے، برا کرے تو فلاں نہ کرا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارے ہم سب کچھ کرنے والے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ میں وہ بہل الدانا کا ذکر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ آئے تو اب وہ جو ادھر بھاگے ایک طرف بھاگے، چور ایک طرف بھاگا، لوگ ان کا پیچھا کرے، انہوں کہاں جا رہے دیکھیں گے، سیدھا قبرستان میں جا کے بیٹھے۔ لوگ بولے حضرت انہیں چور ادھر بھاگا، تمہیں یہاں کو بیٹھے، تب بول رہے کتنی دور بھاگے تو ایک دن یہی چاہتا ہی نہیں آتا انہیں، یہاں ایسو کر میں پکڑ دو اس کو۔ میں اب یہ ذرا پھری ہوئی باتیں ہیں، سمجھ میں تو آتی نہیں، پر آخرت کی بات ہے۔ تو ایسا ہی ایک مرتبہ کہنے لگے بادشاہ سے، تو بادشاہ کہنے لگا ارے بھائی تم بعض وقت میں اچھی باتیں کرتے، بعض وقت میں ذرا پھری ہوئی باتیں کرتے۔ تو ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، لکڑی دے کر کہا تمہارے سے زیادہ بے وقوف اگر کوئی دکھا تو یہ لکڑی دینا، تمہارے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو بے وقوف بنا دیا ہو بادشاہ۔ تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر آیا تو مطلب کیا ہوا؟ تم بے وقوف ہے اس لیے میں لکڑی دے رہا ہوں۔ ہاتھ میں چھوٹی لکڑی تھی، لکڑی حوالے کر دیا۔ تو بادشاہ کو یہی بات سمجھائے تو بادشاہ اپنے جو ہے ٹھکانے کے لیے کیا محنت اور کیا جو ہے چیزیں، بادشاہ والا بھی رہائش کا معاملہ، فوج کا معاملہ، اور تو پھر آخرت کے تعلق سے تم کیا جو ہے تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنے کا ہے۔ اب بادشاہ ہونے لگا، اس کے بعد کہا بادشاہ
رونے کی ضرورت نہیں ہے، لکڑی پکڑو ہے، یہ لکڑی پکڑو، لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے سے زیادہ بے وقوف آپ ہیں۔ تو اس طریقے سے بادشاہ کو بھی سمجھانے کا جو طریقہ اختیار کیا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ بادشاہ یعنی بہت طرح خرید کا تھا، بادشاہ چاہتا تھا ان کو، بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی، اس کا نام ہے زبیدہ خاتون، ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے زبیدہ خاتون، حافظہ تھی، عالمہ تھی، بہت زیادہ دانشور تھی، روزانہ 200 لڑکیاں جو حافظہ تھی وہ اپنے گھر میں تلاوت کرتی تھی، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی تنخواہوں کا پورا معاملہ زبیدہ خاتون پر تھا۔ اور زبیدہ خاتون کتنی نیک عورت ہے، تھوڑا سا تذکرہ اس کا کر لیں۔ اس زمانے میں کیا آج بھی مکہ مکرمہ میں پانی نہیں، بلکہ سعودیہ میں پانی نہیں، اب پانی کا جو معاملہ ہے اب تو مشینیں ہو چکی ہیں، فلٹر کر کے سمندر سے لایا جاتا ہے اور وہی پانی استعمال ہوتا ہے، اور سمندر کے پانی کا فلٹر کرنا بہت خرچہ آتا ہے، تو آج بھی وہاں پر کوئی بورنگ ڈالے تقریباً 5-5 ہزار فٹ بھی پانی نہیں نکلتا۔ اب وہ خدا کی قدرت ہے جو زمزم کا کنواں چل رہا ہے، پورے تقریباً سعودیہ کے اندر بڑی مشکل سے پانی ہے۔ چنانچہ حضرت بہلول دانا، اب وہ زمانے میں، یہ تو بغداد کی بات کر رہا ہوں، تو بغداد سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک نہر دریائے فرات سے لے کر مکہ مکرمہ تک، بلکہ کعبۃ اللہ کے اطراف پہ پورا وہ نہر میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، آج بھی ہے، مگر پانی بند ہو گیا، ختم ہو گیا پانی کا مسئلہ، اس زمانے میں تھا آج نہیں۔ تو اس زمانے میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے زبیدہ خاتون اپنے خرچ سے وہ نہر بنانے لگی۔ اب اتنی بڑی نیک عورت، خیر اب اس کے مناقب تو بہت ہے، شام میں چھوٹا چھوٹا پانی پڑ رہا تھا، تو یہ دونوں میاں اور بیوی اس زمانے میں جہاں بگی وغیرہ ہوتی تھی گھوڑوں والی، اس میں بیٹھ کر تھوڑا سا سیر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو اب یہ بہلول دانا جیسا چھوٹے بچے مٹھی میں پاؤں رکھ کر ذرا گھر کے سر کا بنا کر سامنے، تو ویسا کھیل رہے تھے، اور ایسا بنائے اور سامنے جو ہے وہ ہریالی کے تنکے لگائے اور بول رہے کوئی ہے جنت کا محل خریدنے والا، کوئی ہے جنت کا محل لینے والا۔ اب زبیدہ ٹھہرو ان کا دیکھو کیا تماشا کر رہے ہو، تو ارے یہ تو پاگل آدمی ہے، اس کو کیا دیکھنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، چھوڑو چلو آگے، نہیں ذرا ٹھہرو، ٹھہر گئے۔ اب وہی بول رہے ہیں کوئی ہے جنت کا محل خریدنے والا، تب چونکہ یہ زبیدہ خاتون بھی تو اللہ میاں اس کو مال دیا تھا، جو خرچ کے لیے ملتا تھا وہ خود رکھ لے کر خرچ کرتی تھی، کیا خیرات کرتی، تو بادشاہ سے بولی ذرا جاؤ تو کیا قیمت ہے پوچھ کر آؤ۔ بادشاہ بولا کیا تمہارا بھی دماغ چل گیا، وہ چلا ہوا آدمی ہے دماغ سے اور تمہارا بھی چل گیا، تم پوچھو نا بھائی تمہارا کیا جا رہا، تمہارے پیسے تو نہیں لے رہی نا، میرے پیسے ہے، تم پوچھ کر تو پوچھا گیا بھائی کیا قیمت ہے اس کی، 100 اشرفیاں، 100 اشرفیاں معمولی ہے، 1 تولہ سونا سمجھو، 1 اشرفی، 100 اشرفی۔ تو بادشاہ بولا یہ تو معاملہ بالکل عجیب اور غریب ہے، آ کر بولا بھائی 100 روپے
جاؤ ان کو دیو، بولو زبیدہ کے نام پہ کر دیو، بولو وہ محل. وہ گئے. اب وہ بادشاہ تو ذرا کڑکڑانے لگا، یہ کیا ہے، یہ بھی پاگل وہ بھی پاگل، دونوں پاگل بنا. اچھا پیسے تو لے لیے، کہنے لگے اچھا یہ گھر زبیدہ کے نام پہ کر دیا، یہ محل زبیدہ کے نام پہ ہو گیا. اب یہ پیسے تو لیے تو لے کر ایسا اچھال، بچے اور سوپ ٹھہرے ہوئے تھے پورے لوٹ لے کر چلے گئے. بڑی مشکل سے 10 منٹ کے اندر معاملہ ختم. جو پیسے بادشاہ دیا تھا وہ 10 منٹ میں لٹا دیا. بادشاہ اور بیوی دونوں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو بادشاہ بول رہا بیوی دیکھا پیسے ان کے خرچ میں لانے کے بجائے لٹا دیے، کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے بھائی تمہارے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، بولو پیسے میرے گئے تمہارے تو نہیں گئے نا. اب دونوں بھی پھر سیر کر کے واپس گھر کو گئے. صبح میں اٹھ کر بیوی بول رہی ہے اجی رات میں جنت کا محل مجھے دکھایا گیا، جنت کا محل دکھایا گیا، اور جب میں محل میں داخل ہو رہی تھی تو بڑے اکرام سے، بڑے اعزاز سے، بڑی عزت سے، بڑے آؤ بھگت سے مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد میں تمہارے کو چونکہ جنت کے دروازے پر ٹھہرے ہوئے تھے، کہا کہ میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا. فرشتے بولے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ جنت کا جو محل ہے وہ زبیدہ خاتون کا ہے، تمہارا نہیں ہے. تو بادشاہ پوچھا ارے وہ تو میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں. کہا شوہر تھے دنیا میں، یہاں نہیں، یہاں جس کا ہوا بس اس کو ہو جائے گا. وہ جنت کا جو محل ہے وہ زبیدہ کے نام پر کیا گیا ہے، ابھی ابھی آج ہی وہ خریدی ہے، 100 اشرفیوں میں خریدی ہے. وہ جنت میں جائے گی، وہ محل میں جائے گی، تم خریدے نہیں، تم نہیں جائے گی. اب اتنا جو ہے دیکھا، اب یہ کون بول رہی ہے، خواب بیوی بول رہی. اب شوہر سر کو ہاتھ پکڑ کر افسوس کرنے لگا کہ اللہ کی بندی جو خواب تو دیکھی ہے وہی خواب میں بھی دیکھا. جنت کے دروازے پر ٹھہرا، تیرے کو آ کر فرشتے اندر لے کر گئے، میں باہر ٹھہرا. میں جب جانے کا ارادہ کیا تو میرے کو باہر کر دیا، تمہارا محل نہیں. تو خیر دوسرے دن پھر وہ بگی پر بیٹھ کے سیر کرتے. انہیں بادشاہ 2 بڑے بڑے تھیلیاں اشرفیوں سے بھر لیا. آج اگر دکھا بہلو لے جانا تو پھر دے دوں گا، پیسے دے دے کر میرے نام پہ کرو بول کر بولوں گا. اب وہ تھیلیاں اشرفیوں کے لیا، اب چل رہے. اب وہی کھیل رہے انہوں، پہلے جیسا کھیل رہے تھے گھر بنا کر، تاکہ ہے کوئی محل کا لینے والا، جنت کے گھر محل کا جو خریدار کوئی ہے. اب بادشاہ گھٹ لیا، ہاتھ پہ لیا، کیا قیمت ہے بھائی اس کی؟ ایسا نیچے سے اوپر تک دیکھے ایسا مٹا دی. جو گھرا بنائے تھے ایسا نیچے سے اوپر دیکھ کر وہ مٹا دی. کہا دیکھ کر آ کے خریدتا، بغیر دیکھے یقین کر کے خریدنا پڑتا، دیکھ کر خریدنا نہیں ہے. ہمارا ایمان بالغیب ہے، مشاہدے کا ایمان نہیں ہے. اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ بھائی میرے جیب میں ایک چیز ہے، کیا ہے؟ اگر آپ کو بولے کہ یہ کیا چیز ہے، اب یہ دیکھ کر تو آپ بولیں گے بھائی مصحف پہ نہیں ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، کیا لکھتا ہے، کیا، یہ سب بولیں گے. اب بغیر بولے کہ میرے جیب میں اگر یہ پن ڈال دیا اور بولو گے میرے جیب میں، تو آپ بولیں گے نہیں ہم نہیں سمجھتے ہے یا نہیں ہے. کیا دیکھ کر بولنا تو سب کا کام ہے، بغیر دیکھے بولنا نا. یہی تو معاملہ ایمان کا ہے، یہی تو معاملہ یقین کا ہے. اللہ کو دیکھے بغیر مان لینا اللہ کو، یہ ہے ایمان. مشاہدے کا ایمان کام کا نہیں ہے.
بلکہ یقین ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، ایمان کا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبر یہی بتائے اللہ ایک ہے، کرنے والے وہی ہیں، نقصان اور نفع کے مالک وہی ہے، اچھا اور برا کرنے والے وہی ہیں، غریب اور امیر، ساری باتیں سب اللہ کے یہاں قبض قدرت میں ہے۔ اب اس بات کو مان کر یقین کے ساتھ اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اب رہا مسئلہ پیٹ میں درد ہو گیا، فوراً ذہن نہ جاتا ہمارا کیا ڈاکٹر کے پاس چلو۔ ڈاکٹر کے پاس جانا برا نہیں ہے، بیماری کا علاج کرنا سنت ہے، پرہیز کرنا واجب ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا فرض ہے۔ سنت بھی اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہوئے سنے ہوں گے آپ، درد دیا اللہ کم کرتا بھی ہے اللہ، بات بالکل صحیح ہے، لیکن علاج کرنے کے لیے بھی تو اللہ کے رسول بتائے نا۔ آپ علاج نہیں کریں گے اگر اتفاق سے آپ کو خیر موت تو انسان کی لکھی ہوئی ہے، ہو جائے موت تو لوگوں کا یقین کیا ہوگا کہ بھئی علاج نہیں کرایا اتنے مر گیا، تو کہا اللہ سے یقین ہٹ کر اس کو کرائے گا۔ اسی لیے بے ایمان موت مرے گا، جو آدمی سنت کو چھوڑے گا وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ اب دوا تو کر لیا لیکن پرہیز نہیں کیا، ادھر میٹھا بھی کھا رہا ہے، شوگر کی بیماری ہے، گولی بھی کھا رہا ہے اور میٹھا بھی کھا رہا ہے، تو کہا ظاہر بات ہے بیماری کم ہونے کے بجائے بیماری بڑھی بھی اگر نہیں ہے تو ختم تو نہیں ہوتی، کنٹرول تو نہیں ہوتی۔ تو کہا کسی آدمی کو آپ بچھو کے سانپ کے بل میں ہاتھ انگلی رکھ کر ہائے میرے قسمت نہیں بولے گا، بچنے کی تو کوشش کرنا ہے۔ تو کہا جو چیز آپ کو کرنے کے لیے حکم دیا گیا وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو کہا جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا یقین یہ ہے کہ بھئی ڈاکٹر سے، کہا ڈاکٹر ظاہری اعتبار سے آپ کو دوائی دے گا پر کرنے والا تو اللہ ہی۔ اگر واقعی ڈاکٹر کی گولی سے اچھا ہوگا، ڈاکٹر کی دوائی سے اچھا ہوگا تو جتنے لوگ وہاں مر رہے ہیں وہ نہیں مرتے، وہ سب اچھے ہو کے آتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر لوگ دواخانے میں مر بھی جاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے گولی اور دوا سے اچھا نہیں ہوتا، اچھا کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو یہی بات بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اگر کسی انسان کو مالدار اگر بناتا ہے تو اللہ ہی بناتا ہے۔ دونوں بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ایک ہی دودھ پیا، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن ایک بھائی تو بڑا مالدار نکلا، دوسرا بھائی غریب نکلا۔ ہوتا ہے ایسا ہی۔ بعض وقت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھائی پریشان ہو کر بھائی کے پاس مانگ لیتا بھی ہے کہ بھائی تیرے کو اللہ نے یہاں بہت دے دیا، تھوڑی میری مدد کر لے۔ تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، تو یہ پورا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ جو آدمی محفوظ رہنے کے لیے اپنی زبان میں باڈی گارڈ کہیے، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں محافظ دستہ، جو آدمی کی حفاظت کرنے کے لیے محافظ دستہ بنایا گیا ہے وہی لوگ اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم ہندوستان، معلوم ہے آپ لوگوں کو، جو محافظ دستہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہی تو بنتی ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کا صدر جمہوریہ ایک مشورہ تھا سابقہ، اس بات سے میں نام نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مہر لکھا ہوا ہے، اللہ سب کرنے والے۔ ارے مچھی پکڑ کر سینے والے کو صدر جمہوریہ بنا سکتا ہے، اور پھر ساری دنیا میں سب سے بہتر بولنے والا، اور نیٹیکٹ آف انڈیا نہیں اولڈ کا حصہ، اس کو جو ہے لقب دیا گیا ہے، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو میں اس بات سے بتا رہا ہوں کرنے والے اللہ ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو یوں کہیں گے بھائی فلانے کا جو ہے معاملہ اچھا ہوا میرا کہیں تو برا،
بھئی یہ برائی اچھائی لوگوں کے طرف منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اللہ کی طرف کریے، اے اللہ میں راضی ہوں جس میں تیری رضا ہے، اللہ کی رضامندی جس میں ہوگی اس سے راضی رہنے والے کا ایمان کبھی ہوگا۔ اگر راضی نہیں ہے پھر اپنے قسمت پر رو رہا ہے کہ بھائی میرے کو ایسا کیوں بنایا، اس کو ایسا کیوں بنایا، تو کہا یہ قسمت پہ رونا کوئی کام کا بھی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے وہ بھی گیا۔ اسی لیے کہا جب آدمی مکمل طریقے سے پکا اور سچا ایمان والا بنتا ہے پھر تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے بات کو یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ظاہری اعتبار سے دنیا میں اپنی زندگی میں کچھ نیچے اوپر ہو جاتا ہے، غریب اور پریشانی آ جاتی ہے، بیماری لگ، تو میرے بزرگوں دوستوں تقریباً صحابہ چند کے علاوہ تقریباً صحابہ اپنی زندگیاں جو گزارے ہیں ایک کپڑے پر، بعض لوگ نیچے اگر سطر کو ڈھانکتے اوپر جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں امامہ باندھنے کا ایک رواج چلتا تھا، امامے کی جگہ پر ٹوٹی پھوٹی رسیاں بن لیتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی کا معاملہ ہے، کبھی کسی صحابی کے زبان سے یہ نہیں سنے ہوں گے آپ کہ بھئی میرے کو بھی اللہ نے ایسا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ خود خطاب کیا غنی کا، غنی کے معنی مالدار کے، اتنا مال اللہ دیا، اتنا مال اللہ دیا، ایک اونٹ مصر میں ہے، آخری اونٹ یعنی مال سے لدا ہوا، پہلا اونٹ مکہ مکرمہ میں، کتنے اللہ نے مالدار بنایا تھا، اور پورا اونٹ کیسے کوئی دوسرے کا نہیں، اتنے مالدار ہے، بازو میں مکان ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 چاند نکل رہے ہیں، چولہا نہیں لگ رہا۔ کبھی زبان سے تو کیا دل میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ میرے داماد کے پاس سے تھوڑا سا کچھ لے لو، لاکھوں روپئے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، میں بھی لے سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑیے، یہ تو اللہ کے رسول ہی ہے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں معلوم ہوگی آپ کو کہ صحابی بھی جا کر کسی کے سامنے ہاتھ ملایا۔ میرے بزرگوں دوستوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ان ایمان والوں کے بارے میں ہی برنارد شاہ آج کا جو کلاس پر بول رہا ہے وہ کہا ہے سب سے بہترین کتاب قرآن، سب سے اچھا مذہب اسلام، اور سب سے بدترین انسان مسلمان۔ کسی پوچھنے والے ارے یہ کیوں بولے، پھر کیا ہے، ساری چیزیں رکھنے کے بعد اس سے زیادہ منحوس اور بدتر کون ہو سکتا ہے؟ سب چیزیں بند، کھانا پاس میں بھوکا مر رہا ہے، پانی پاس میں پیاسا مر رہا ہے، سب چیزیں پاس میں، تو کہا ایمان اس کے پاس میں ہے، ارے یہ خود لوگوں کا محتاج ہے، تو ایسا ایمان والا کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ حج کا زمانہ پہلے کا، آج کا نہیں، پہلے اس زمانے میں پیدل زیادہ چلتے تھے لوگ۔ ایک آدمی کا جو پانی کا جو معاملہ تھا وہ ساتھ میں لے جاتے تھے، بہت دور دور تک پانی نہیں ملتا، تو پاس میں تو پانی ختم ہو گیا، اب ریگستان میں چل رہے ہیں، مکہ سے مدینہ 550 کلومیٹر ہوتا ہے، اکثر لوگ پیدل جاتے تھے اس زمانے میں، یا تو اونٹوں کی سواری ہو، تو یہ بھی جا رہے پیدل جا رہے، پانی ختم ہو گیا۔ اب کوئی قافلہ نہیں، انہوں اکیلے تنہا ہے۔ اب ایسا معاملہ ہوا کہ تھوڑی دیر بھی اگر وہ زمانے میں دھمکانے کے موسم میں آج بھی آپ تھوڑا سا باہر ٹہل کر آئے تو آپ کو پانی کی ٹوس ایسی لگتی ہے کہ پانی پیے بغیر آپ کو چین نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر پی کر گئے تھے، جا کر ایک ایسا گھوم کر آئے آدھا گھنٹے کے لیے، پھر پانی پی، پانی سوکھ جاتا ہے آدمی کا۔ ہر جگہ جگہ پانی کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ آج طواف کر رہے ہیں تو طواف کے اندر، مطاف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور پھر مسجد حرام کے اندر، پھر صحیح کے اندر، یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑی، ہر جگہ پر آپ کو جو ہے زمزم کے پانی کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور پورا ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔
چلتے ہوئے ہر 10 قدم پہ ڈبے ملیں گے آپ کو، پانی پیتے رہو چلتے رہو۔ آج تو بہت فراوانی کا معاملہ ہے، وہ زمانے میں نہیں تھا۔ چنانچہ اب یہ جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، اب ان کی موت سامنے آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ پیار، اب میری موت جو ہے اب واقع ہوگی، پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اتفاق سے ادھر سے ایک عورت آ رہی تھی، ایسا یہ تھا ہندوستانی، جو اس زمانے میں حاجی حج کو جاتا تھا، اکثر و بیشتر آج بھی ہے، کلام اللہ شریف کو اپنے ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ آج تو خیر لے کر نہیں جا رہے، کلام اللہ شریف کعبۃ اللہ میں، پورے سعودیہ کے مسجدوں میں اتنے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے حدود بڑھ جاتی ہے اتنے۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ حج کو جانے والا حاجی کلام پاک کو ساتھ لے، آج بھی رواج ہے، ابھی سعودیہ کا رواج ہے، جو واپس آتے ہیں حج کر کے تو ان کو کلام پاک دی جاتی ہے۔ تو اب وہ کلام اللہ ساتھ میں تھی، اب یہ بیچارے جا رہے ہیں، پیاس بہت لگ گئی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب میرا دم گھٹے گا۔ ادھر سے ایک عورت برقع پوش آ رہی ہے، تو اب انہوں بیچارے چونکہ وہ عربی تو آتی نہیں تھی ان کو، ہندوستانی ہے، تو اب وہ بیچاری کو تھوڑی سی اردو سمجھ میں آتی، اردو کو تھوڑا تھوڑا بولتی تھی، کہنے لگی اما جان این ماؤن، پانی کہاں ہے، پانی چاہیے، پانی میرے پاس ختم ہو گیا مجھے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی کہاں والے آپ؟ کہاں ہندوستان کے۔ ارے اللہ کے بندے بغل میں کیا ہے تیرے؟ تو کہا کلام پاک ہے۔ ارے فلانی آیت پڑھ کر خود چشمہ خود پانی نکلتا۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ آیت پڑھا چشمہ بدل پانی نکل گیا، اب پانی پی لیا۔ کہا کہ بھائی میرے بغل میں خود ساری دنیا ہے، میں دنیا کے پیچھے کیا کو پڑھاؤں؟ یقین اس کا نام ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اگر زندگی گزار رہا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب ہے۔ اسی لیے کہا جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو آدمی لوگوں کے طرف نگاہ کرنے کے بجائے، لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلانے کے بجائے، لوگوں کی طرف اپنی زبان اٹھانے کے بجائے معاملہ سیدھا راست اللہ سے اگر ہو جائے پھر تو اس کے ایمان کا کچھ مزہ ہی اور آئے۔ اسی لیے میرے بزرگ دوستو، ہم وہ لوگوں کو یہی بات سکھائی گئی ہے، اے ایمان والے تیرا سب کچھ اللہ ہے، تیرا سب کچھ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا تھا میں، ایسے کچھ ہے حضرات جو اردو کرتے ہیں تو اردو کے جو ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بیان میں، تو وہاں پر اردو میں بات کر رہے تھے، ایک بنگالی صاحب یہ مطاف میں نہیں کرتے، تو میں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے پورے مجمع کے ساتھ میں، ارے اللہ کے بندو یہاں پر آئے آپ لوگ، اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑے یا طواف کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جو کچھ کرنے والا ہے تو ہی کرنے والا ہے، جو بھی کر رہا ہے جو بھی ہوگا تیرے سے ہوگا، تیرے سوا کو بھئی یہاں تو اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے جیسا تم اپنے وطن کو چلے گئے، چاہے ہندوستان ہو چاہے، جب آگے چلے گئے آپ اپنے وطن کو تو پھر اللہ کوئی دوسرے جو ہے ولی آ جاتے ہیں، ارے وہاں ولی کرتے ہو یہاں اللہ کرتا ہے، یہاں کا اللہ وہاں نہیں ہے، ارے اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ وہاں بھی ہمارا خدا ہے، ہر جگہ بھی ہمارا خدا ہے۔ اسی لیے ایک ہندی کا شاعر نے کہا، ارے پہچان سکے تو پہچان کر میں چھپائے بھگوان، اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دیا گیا ہے یا تو شیطان کے ذریعے سے یا یہ اللہ کے دشمنوں کے ذریعے سے، آج اس کو باندھ دیا گیا ہے، ایمان کو اس طرح سے جو ہے ختم کرنے کا ایک معاملہ کیا گیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان پر، جب تک ہم باقی ہے ایمان پر باقی رہے، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ کہے۔ اسی لیے آخر میں علامہ اقبال کا یہ شعر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین مضبوط ہو، عمل اچھا اور سچا ہو، یہی فتح کا معاملہ ہے۔ اسی لیے
نگاہ یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. یہ جب ایمان اچھا ہے سارے معاملے اچھے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو سب کو ایسا یقین اور ایسا ایمان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.